عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آج پھر میں ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ سب کے درمیان حاضر ہوں تاکہ ہم دوبارہ خدا کے کلام پر غور کریں اور کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ تو آج اس سے پہلے کہ میں کلام کی طرف بڑھوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آج ایک ایسے مضمون پر بات کریں گے جس کی شاید جو ہے آج ہمارے نوجوانوں کو اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیمات دیتی ہے، ہمیں اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ایک سوال پچھلے دنوں میرے ساتھ کسی نے کیا کہ کیا کرسچن لوگ جو ہیں وہ ادر نیشنز کے اندر جو ہے یا ادر ریلیجنز کے اندر شادی کر سکتے ہیں؟ بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ تو خصوصاً میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ تو بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کتاب مقدس کے اندر ایک خداوند کا ایک حکم جو ہے نظر آتا ہے، جب خدا اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے نکال کر لاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے عہد نامہ کے اندر بھی ہمیں کرنتھیوں کے خط کے اندر اور مقدس پطرس کے جو خطوط ہیں ان کے اندر بھی ہمیں اس بات کی تعلیمات جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں شادی کی تھوڑی سی جو ہے شادی کے فیصلے پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ زندگی جو ہے، کہا جاتا ہے کہ زندگی جو ہے یہ فیصلے کا دوسرا نام ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ہر لمحے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے بعض فیصلے زندگی کے چند لمحات پر اثر کرتے ہیں، پر بعض جو ہے وہ پوری زندگی پر اثر کرتے ہیں۔ اور جیون ساتھی کا انتخاب جو ہے یہ بھی ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ عمر بھر کے لیے ہے، اس لیے یہ ہماری آئندہ زندگی کو بھی جو ہے تشکیل دیتا ہے۔ جیون ساتھی کا انتخاب زندگی کے بڑے اور اہم فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ نجات پانے کے بعد انسان اپنی زندگی میں جو اہم فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جیون ساتھی کا انتخاب ہے۔ تو ہمیں اس انتخاب میں بائبل مقدس کی رہنمائی جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ ہم بائبل مقدس کی رہنمائی میں یہ انتخاب کریں اور دیکھیں کہ بائبل مقدس یا خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ تو آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں آج بات کروں گا کہ کلام مقدس میں مخلوط لا ایمان شادیوں کے بارے میں کیا تعلیم ہے۔ مخلوط کا لفظ جو ہے یہ جو ہے خلط سے نکلا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے مخلوط کا مطلب ہے کہ مکس، جس کے اندر ملاوٹ کی گئی ہو، اور جو خلط ملط جو جسے ہم کہتے ہیں۔ مخلوط لا ایمان شادیوں کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ تو کلام مقدس میں خدا نے اپنے لوگوں کو جن شادیوں سے منع کیا ہے وہ مخلوط النسل یا بین ثقافتی شادیاں نہیں، بلکہ مخلوط لا ایمان شادیاں ہیں۔ اور اس کا حوالہ ہمیں خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب اور 15 سے 16 آیات کے اندر ملے گا، اور استثناء کی کتاب اس کا 7واں باب اور 1 سے 7ویں آیت کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ یشوع کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر، اور اسی طرح 13ویں باب کی 13ویں آیت کے اندر 12ویں آیت کے اندر اور 13ویں آیت کے اندر ملے گا۔ اور پھر دوسرا کرنتھیوں نئے عہد نامہ کے اندر دوسرا کرنتھیوں اس کا 6واں باب اس کی 14ویں سے 18ویں آیات کے اندر ہمیں اس بات کا جو ہے ذکر مل جائے گا۔ تو عہد عتیق میں خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ لکھا ہے کہ استثناء کی کتاب اس کا 7واں باب 3 آیت پڑھنے لگا ہوں، لکھا ہے تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ حکم اور فرما برداری یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جہاں حکم دیا جاتا ہے وہاں خدا فرما برداری کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ خدا نے خصوصی طور پر بنی اسرائیل کو 7 اقوام یعنی ہتھیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں سے منع کیا۔ استثناء کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کے اندر آپ کو ان 7 اقوام کا ذکر ملے گا کہ خدا منع کرتا ہے کہ ان میں شادیاں نہیں کرنی، جبکہ کلام مقدس کے مطابق ملک کنعان میں بسنے والی جو اقوام تھیں ان کی تعداد 2 سے 12 تک جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 10واں باب 15 سے 18 آیات کو آپ پڑھیں تو آپ کو
معلوم ہوگا کہ ملک کنعان کے اندر 2 سے لے کر تقریباً 12 جو ہے اقوام جو ہے وہاں پر بسی ہوئی تھی، مگر وہاں سے خدا نے صرف 7 کا انتخاب کیا جن کے نام جو ہے ہمیں ملتے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ 7 کا لفظ جو ہے یہ کاملیت کا لفظ ہے، یہ 7 کا عدد جو ہے یہ کاملیت کا عدد ہے۔ خدا نے 7 کا عدد استعمال کر کے تمام قوموں کو اپنے لوگوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی دوسری قوم کے ساتھ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی نہ کریں۔ خدا نے نہ صرف بنی اسرائیل کو غیر قوموں میں بیاہ کرنے سے منع کیا، بلکہ ان کے ساتھ انہیں اس ممانعت کی وجوہات اور مہلک اثرات اور نتائج سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اور اس کی جو پہلی وجہ ہے مخلوط لائمان شادیوں کے خطرے کے جو نتائج ہیں، یا اس کی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے خدا نے اسے منع کیا، اسرائیلیوں کو منع کیا کہ تم نے غیر قوموں کے اندر شادی نہیں کرنی۔ مخلوط لائمان شادیوں کا جو پہلا نتیجہ نکلے گا وہ بے ایمان سے برگشتگی ہوگا، یعنی کہ لوگ اگر ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں غیر قوموں کے اندر کرتے ہیں تو اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ تو آج بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں نوجوان جو ہیں ہمارے وہ بھی ایسے فیصلے کرتے ہیں، مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائبل مقدس ایسے فیصلوں کی جو ہے خلاف ہے، اور ایسے فیصلوں کی بائبل مقدس کہہ لیں کہ ہم ساتھ نہیں دیتی، اور ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہمیں ایسی شادیوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ تو خدا نے پہلے سے اپنے لوگوں کو آگاہ کیا، بائبل میں لکھا ہے نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ تو خدا اسرائیلیوں سے کہتا ہے، استثناء کی کتاب، استثناء کا مطلب ہے دہرائی، اور اس کتاب کے اندر مقدس موسیٰ کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ تو اپنے بیٹوں کو جو ہے ان کی بیٹوں کو اپنی بیٹیاں نہ دینا اور نہ ان کی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے لیے لینا۔ پر اس سے جو نتیجہ نکلے گا، خدا نے فرمایا کہ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیرے بیٹے جو ہیں وہ میری پیروی سے برگشتہ ہو جائیں گے اور زندہ خدا کی پرستش کرنا چھوڑ کر غیر معبودوں کی پرستش کرنا وہ شروع کر دیں گے۔ خدا نے موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو ایسی شادیوں کی وجہ سے خدا کہ وہ ایسی شادیاں اگر کریں گے تو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے بتایا کہ اگر میرے لوگ ایسی شادیاں کریں گے تو وہ اپنے ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے اور غیر معبودوں کی پرستش جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ ساری قومیں اسرائیل کے ساتھ ایمان میں باہم ایک نہیں تھی کہ اسرائیلی جو ہے وہ زندہ خدا کی پرستش کرتے تھے اور یہ دوسری قومیں جو ہے یہ مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرنے والی تھیں، اس لیے خدا نے ان کو منع کیا۔ اور جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو بنی ہیت اور جرجاسی اور اموری اور ہوی اور یبوسی کنعان کی نسل سے تھے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کے 16ویں آیت کے اندر آپ کو اس کا حوالہ ملے گا کہ یہ تمام جو 7 قومیں ہیں یہ کنعان کی نسل میں سے تھی۔ کنعانی جو ہے وہ بہت سارے خداؤں کی پرستش کرتے تھے، ہر قوم کا اپنا دیوتا تھا جس کو وہ اپنا دیوتا اپنا خدا مانتے، اور جب کہ بنی اسرائیل خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے یہ تمام اقوام بت پرست تھی۔ 7 قومیں یہوہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتی تھی اور اب انہوں نے اپنی ایسی زمین پر قبضہ جما رکھا تھا جو خدا نے اپنے لوگوں کو دی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اور دیوتاؤں کے پیرو تھے اور جنہیں خدا اپنی موجودگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خدا نے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا کہ کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ استثناء کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 4تھی آیت کے اندر خدا یہ فرماتا ہے، خدا چاہتا تھا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور صرف خدا کے ساتھ وفادار رہیں اور کسی غیر معبود کے آگے سجدہ ریز نہ ہو۔ مخلوط لا ایمان شادیاں وفاداریوں کو تقسیم کر دیتی ہیں اور ایسی شادیاں ایمان سے برگشتگی کا باعث بنتی ہیں۔ اور مخلوط لا ایمان شادیوں کا دوسرا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں جو ہے آگاہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس برگشتگی کی وجہ سے خدا کا غضب جو ہے وہ آشکار ہوتا ہے۔ خدا نے فرمایا یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک
ہلاک کر دے گا۔ بائبل مقدس میں خدا فرماتا ہے کہ اگر ہم ایسی شادیاں کرتے ہیں تو خدا کا غضب ہم پر جلد بھڑکے گا اور وہ ہمیں جلد ہلاک کر دے گا۔ وہ نوجوان جو غیر اقوام میں شادی کرنے کے خواہش مند ہیں انہیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا ان کے اس انتخاب سے جو ہے ناراض ہوگا اور اس کا قہر اور غضب ان پر بھڑکے گا۔ نتیجے میں خدا اپنی برکات ان سے چھین لے گا۔ مخلوط لا ایمان شادیاں خدا کے قہر اور غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ اور تیسری بات، مخلوط لا ایمان شادیوں کا تیسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا اس گناہ کے باعث بنی اسرائیل کی عدالت کرے گا۔ خدا نے یشوع کے ذریعہ سے انہیں تنبیہ کی اور خدا نے کہا اور ان کے ساتھ بیاہ شادی کرو اور ان سے ملو اور وہ تم سے ملے تو یقین جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کروں گا، بلکہ یہ تمہارے لیے جال اور پھندا اور تمہارے پہلوؤں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گی، یہاں تک کہ تم اس اچھے ملک میں جسے خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا نابود ہو جاؤ گے۔ یشوع کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کے اندر یہ الفاظ لکھے ہیں۔ اور ان دونوں آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے، پہلا لفظ ہے جال اور دوسرا لفظ ہے پھندا اور تیسرا لفظ ہے کوڑے اور چوتھا لفظ جو ہے وہ ہے کانٹے۔ اس بات کو یہ چاروں الفاظ جو ہے جال، پھندا، کوڑے اور کانٹے، یہ چاروں الفاظ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ غیر اقوام انہیں مسلسل دکھ اور مصیبت دیں گی۔ یہ الفاظ خدا کی عدالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس عدالت کی نوعیت یہ ہوگی کہ خدا غیر قوموں کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو سزا دے گا اور ان کو غیر اقوام کے مطیع کر دے گا۔ ان الفاظ کی حقیقت کو اسرائیل کی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ خدا نے انہیں غیر اقوام کے ذریعہ سے سزا دی۔ وہ لوگ جو غیر اقوام کے ساتھ اپنے رشتے ناطے جوڑتے ہیں ان کے دکھ اور مصیبتیں بڑھتے ہی جاتے ہیں اور انہیں غیر قوموں کے ہاتھوں دکھ سہنے پڑتے ہیں۔ خطرناک نتائج کے علاوہ اس ممانعت کی دوسری وجہ یعنی کہ یہ جو ہے اس کے نتائج تھے کہ اگر ایسا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے خطرناک نتائج کیا ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیلی قوم جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یہ برگزیدہ قوم تھی۔ خدا یوں فرماتا ہے تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے، خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص ملکیت ٹھہرے۔ استثناء کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 6 آیت کو میں نے ابھی پڑھنے کے جو ہے عادت پائی ہے اور لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی ایک مقدس قوم ہے، خدا نے تجھے روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تو اس کی خاص ملکیت ہو۔ بھئی خدا نے اسرائیل کو چنا تاکہ وہ خدا کی خاص ملکیت ہو۔ بنی اسرائیل خدا کے خاص اور چنے ہوئے لوگ تھے، خدا ان سے محبت کرتا تھا اور خدا نے انہیں مقدس ٹھہرایا تھا۔ یاد رہے کہ خدا کے لوگوں کے اپنے استحقاق ہیں، انہیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا کے لوگ پاک ہیں، خدا نے انہیں اپنے لیے الگ کیا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو دیگر اقوام سے الگ رکھیں اور جیون ساتھی کے انتخاب میں بھی اپنے آپ کو خدا کے لوگ ثابت کریں۔ عہد عتیق کے اندر مخلوط شادیوں کے خلاف جو ممانعت بنی اسرائیل پر عائد تھی، عہد جدید میں بھی خدا نے اسی اصول اور معیار کو ایماندار مرد اور عورت کے لیے جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ پالوس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو اس کی برگزیدگی اور فرزندیت کو یاد دلاتے ہوئے تنبیہ کرتا ہے اور کہ وہ غیر ایمانداروں کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک نہ ہو۔ خداوند یوں فرماتا ہے بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ خدا کا کلام جو پالوس رسول پر پہنچا وہ خدا پالوس رسول کے وسیلہ سے، خدا کا پاک روح جو ہے اس کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے۔ پالوس رسول روح کی تحریک سے یہ بات لکھتے ہیں اور کہتے ہیں بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا تاریکی روشنی
اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ؟ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے، ان سے نکل کر الگ رہو، میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے۔ یہ تمام الفاظ یہاں پر جو آیات ہم نے پڑھی ہے، دوسرا کرنتھیوں کا خط اور اس کا 6 باب، اس کی 14ویں سے 18ویں آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، تو اس کے اندر یہ تمام الفاظ ایمان اور بے ایمان، راست بازی اور بے دینی، اور روشنی اور تاریکی، اور مسیح اور بلیال ایک دوسرے کی زد کے اندر ہے، ایک الگ الگ خصوصیات کے حامل ہے، اور ان کا باہم ایک اور یکجا ہونا بالکل ناممکن ہے۔ لہٰذا اس آزمائش سے محفوظ رہنے کے لیے ایماندار کو مسیح میں اپنی حیثیت اور مقام اور استحقاق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے انہیں اپنے لیے الگ کیا ہوا ہے اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے اپنے فرزند بنایا ہے۔ عہد جدید میں بھی ایک اور مقام پر پطرس رسول بھی ایمانداروں کو ان کی حقیقت اور حیثیت اور استحقاق یاد دلاتے ہیں کہ وہ خدا کی نظر میں کون ہے، اور مقدس پطرس روح القدس کی تحریک سے یہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کہانوں کا فرقہ اور مقدس قوم اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پطرس کا پہلا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں نے خدا کے کلام میں سے پڑھی ہے۔ ایمانداروں کو خدا نے اپنے لیے چنا ہوا ہے، ایمانداروں کو خدا نے دنیا سے الگ کیا ہوا ہے، اسی لیے پرانے عہد نامہ کے اندر اور نئے عہد نامہ کے اندر جب ہم دونوں عہد ناموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ خدا وہاں پر بھی جب قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا تو وہاں پر بھی موسیٰ کی معرفت خدا یہی حکم دے رہا ہے کہ تم غیر قوموں میں شادیاں نہ کرنا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے خدا کو پسند نہیں ہے، یہ خدا کے قہر کو، خدا کے غضب کو جو ہے یہ انویٹیشن ہے، اور خدا کے حکم کی نافرمانی ہے اور خدا کی مرضی کے خلاف کام کرنا ہے۔ تو اس لیے آج بائبل مقدس کی روشنی میں، خدا کے کلام کی روشنی میں، نئے عہد نامہ کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پطرس رسول جو ہے وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی حیثیت کو یاد رکھیں، ہم اپنے استحقاق کو یاد رکھیں، ہم اپنے مقام کو یاد رکھیں کہ ہم علیحدہ کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم خدا کی خاص ملکیت ہے۔ اور مقدس پالوس کرنتھس کے خط کے اندر بھی یہی فرماتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو نہ بھولیں جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو آج جتنے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو ان مسائل سے جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں یا پریشانی کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں اور خوف زدہ ہیں یا ان ٹیمپٹیشنز کا سامنا کر رہے ہیں، تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے کلام پر غور کریں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے جو ہے پوری بائبل کے اندر ہمیں جن لوگوں نے ایسے رشتے کیے یا جن لوگوں نے ایسی شادیاں کی، بائبل مقدس کے اندر ہمیں کئی ایک مثالیں ملتی ہیں کہ وہ آج تک وہ تاریخ کے اندر نام موجود ہے اور ان کے نتائج بھی موجود ہیں۔ اور خداوند نے فضل دیا تو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ کن کن لوگوں نے جو ہے مخلوط جو ہے وہ شادیاں کی ہیں اور ان کے نتائج کیا نکلے ہیں، اور خدا نے جو ہے ان کے اوپر کون کون سی ٹربلز جو ہے وہ آئی ہے، کون کون سے چیلنجز انہوں نے فیس کیے ہیں۔ تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو اپنے ایمان میں محفوظ رکھے، اور آپ اس ایمان کو جو مقدسوں کو ایک بار سونپا جاتا ہے آپ اسے مضبوطی سے تھامے رہیں، تاکہ جب خدا کا بیٹا یسوع آئے تو وہی ایمان تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ہو۔ تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور کثرت سے اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔